بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ حروف مدہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا حروف مدہ اس کو بولتے ہیں کہ حروف علت جو واو الف یا ہے، حروف علت سے ما قبل والے حرف پر، یعنی الف وا اور یا سے پہلے والے حرف پر، ما قبل مانا اس سے پہلے والے حرف پر اگر اس کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، اس کو موافق بولا جاتا ہے۔ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو حروف مدہ بولا جاتا ہے۔ اس الف کو، اس وا کو، اس یا کو حروف مدہ بولا جاتا ہے۔ یعنی دوبارہ دہرا لیتا ہوں، الف وا اور یا سے پہلے والے حرف پر حرکت ان تینوں کے موافق ہو، یعنی الف وا اور یا کے ما قبل والے حرف پر حرکت ان کے موافق ہو، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو ان حروف کے حروف مدہ بولا جاتا ہے۔ اس کو حروف مدہ بولا جاتا ہے۔ ان کے بعد میں احکامات بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ان کو یاد رکھیے۔ اگر میں بولوں الف سے ما قبل والے حرکت، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر حرکت اس کے موافق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت زبر ہو۔ واو سے ما قبل والے حرف پر حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو سے پہلے پیش ہو۔ یا سے ما قبل والے حرف پر حرکت اس کے موافق ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور مجموعی یہ پہ بولیں کہ الف وا اور یا کے ما قبل والے حرف پر حرکت موافق ہو تو ان کو حروف مدہ بولا جائے گا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، یعنی تقریباً 1 سیکنڈ کے برابر۔ اب پڑھتے ہیں سبق۔ حمزہ زبر آ، حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واپس او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف واپس او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جا، جیم واپس جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واپس دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذا الف زبر ذا، ذا واپس ذو، ذا یا زیر ذی، ذا ذو ذی۔ سین الف زبر سا، سین واپس سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واپس شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ صاد الف زبر سا، صاد واپس سو، صاد یا زیر سی، سا سو سی۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد واپس ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی۔ عین الف زبر عا، عین واپس عو، عین یا زیر عی، عا عو عی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آ او ای، جا جو جی، دا دو دی، ذا ذو ذی، سا سو سی، شا شو شی، سا سو سی، ضا ذو ضی، عا عو عی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آ او ای، یہ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واپس او، حمزہ یا زیر ای، یہ حمزہ کی جو مخرج ہے، اس کی جو صفت ہے، یہ سختی والی ہے۔
بولا جائے گا آ او ای، جبکہ اس کے مقابلے میں عین کی صفت نرم ہے. اگر عین علی زبر آ، عین واپس او، عین یاد ای بولے پڑھیں گے تو اس کو بولیں گے آ او ای. یہ ہمسا ہے اس لیے اس کو سخت ادا کیا جائے گا. آ او ای. جا جو جی، دا دو دی، را رو ری. اس کی جو صفت نرم ہے اور پتری ہے، اور اس کی مخرج کیا ہے؟ مخرج مانا ادائیگی والی جگہ. زبان کی نوک جو ہے دونوں دانتوں کے اوپر والا نیچے دانتوں کے درمیان نکالنی چاہیے ہلکی سی، اور اس طرح کہ اوپر والے دانت کو زبان چھونے نہ پائے، تو اس کی نرمی والی ہوگی. را رو ری. اگر چھو لیں گے زبان کو اوپر دانتوں سے تو پھر نرمی ختم ہو جائے گا، سختی ہو جائے گی. جیسے را رو ری، یہ سخت ہو جائے گا. اس طرح ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ را رو ری. سا سو سی. سین کی جو صفت ہے سخت اور پتلی ہے، اتنی سخت کہ اس کی ادائیگی کے دوران اگر سیٹی سی آواز نکلے، سیٹی جیسی آواز نکلے تو یہ بہتر ہے. جیسے میں کر رہا ہوں سا سو سی، شا شو شی، سا سو سی. سا کی مخرج سین جیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ سا موٹا ہے، صاد موٹا ہے، سین پتلی ہے. صاد کی ادائیگی اور سین کی طرح سیٹی کی سی آواز نکلنی چاہیے لیکن موٹائی کے ساتھ، جیسے سا سو سی. جبکہ سین اس طرح ہوگا سا سو سی، اور سات سا سو سی. وا رو ری. اس کی مخرج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان کا دائنا جو طرف ہے یا بایاں طرف، اوپر والے داڑھوں سے لگ جائے، یا دائنا یا بائنا داڑھوں سے لگے لیکن ہلکا سا لگے تو نرمی اس سے ادا ہوگا، کیونکہ اس کی صفت نرم ہے. را رو ری. اگر اس کو سختی سے لگائیں گے سائڈ میں تو یہ موٹا ہو جائے گا، یہ سخت ہو جائے گا. جیسے را رو ری، اس طرح نہیں ادا کرنا پڑے گا، بلکہ را رو ری ہلکا لگنا چاہیے. ایسے آ او ای. عین کی ادائیگی نرم ہے جبکہ حمزے کی ادائیگی سخت ہے. حمزہ ایسے ادا کیا جائے گا آ او ای، جبکہ عین آ او ای. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. آ او ای، جا جو جی، دا دو دی، را رو ری، سا سو سی، شا شو شی، سا سو سی، را رو ری، آ او ای. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.